بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، تاریخ میں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جنہیں تاریخ ساز کہا جاتا ہے. اگر ہم برصغیر کی تاریخ کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ سب سے اہم تاریخ ساز وقت جو تھا، لمحہ جو تھا، دن جو تھا، وہ کون سا تھا، اور سب سے اہم جو تصویر ہے اس لمحے کی جو بنائی گئی ہے وہ تصویر کون سی ہے، بلکہ دنیا کی تاریخ کا جو ہے وہ لمحہ اہم کون سا تھا. تو ناظرین اکرام، وہ لمحہ 2 جون 1947 کو ہے، اور وہ لمحہ جب یہ فیصلہ ہوا تھا کہ برصغیر کو تقسیم کر دیا جائے گا، برصغیر کو آزاد کر دیا جائے گا. یہاں پہ انڈیا اور پاکستان 2 مختلف ملک بنیں گے. مسلمانوں کو پاکستان دیا جا رہا تھا، ہندوؤں کو بھارت دیا جا رہا تھا. یہ تاریخ ساز لمحہ بھارت کا جو اس وقت راشٹرپتی بھون ہے وہاں پہ آیا. وہاں پہ ایک تاریخی اجلاس ہوا 2 جون 1947 کو، اور یہ اجلاس جو تھا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب برصغیر کو آزادی دے دی جائے گی، انگریز یہاں سے رخصت ہو جائیں گے. یہ فیصلہ میدان جنگ میں نہیں ہوا، یہ فیصلہ ایک میز پہ ہوا. آپ نے وہ تصویر دیکھی ہوگی جس میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن بیٹھے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح بیٹھے ہیں، لیاقت علی خان بیٹھے ہیں، سردار عبدالرب نشتر بیٹھے ہیں، اور اسی طرح سے کانگریسی لیڈر جو ہیں اس میں پنڈت جواہر لال نہرو بیٹھے ہیں، سردار پٹیل بیٹھے ہیں، آچاریہ کرپلانی بیٹھے ہیں، اور سکھوں کے رہنما جو ہیں سردار بلدیو سنگھ بیٹھے ہیں. یہ 7 جو رہنما ہیں انہوں نے 2 جون 1947 کو فیصلہ کیا کہ برصغیر آزاد ہوگا اور برصغیر تقسیم ہوگا. تو اس کی ایک تصویر بنائی گئی. یہ تصویر جو ہے اس وقت وہاں کا جو سرکاری فوٹوگرافر تھے اس نے بنائی، اور یہ تصویر اب پوری دنیا میں برصغیر کی آزادی کی علامت بن چکی ہے. تو گویا اگر ہم یہ کہیں کہ یہ برصغیر کی سب سے اہم ترین تصویر تھی، اور اس نے اس لمحے کو کیپچر کیا تھا جب برصغیر کے متعلق اہم ترین فیصلہ ہوا تھا. اور یہ اتنا اہم فیصلہ تھا کہ اس سے دنیا کا نقشہ تبدیل ہو گیا. دنیا میں 2 نئے ملک جو ہیں وہ مارز وجود میں آ گئے، اور یہاں سے برٹش راج کا خاتمہ ہو گیا، اور یہاں سے انگریز رخصت ہو گئے. یہ تصویر جو ہے یہ بڑی دیکھنے والی تصویر ہے. اس میں رہنما جو ہیں وہ نظر ہمیں آتے ہیں، اور اس کو بھی انہوں نے راشٹرپتی بھون میں تو اس اجلاس کے ماڈلز بنا لیے ہیں، اور ایک میوزیم میں انہوں نے رکھا ہے کہ وہ اجلاس جو ہے اس کو کاپی کیا ہوا ہے. راشٹرپتی بھون جو ہے جس کو وائسرائے ہاؤس کہا جاتا تھا، یہ 320 ایکڑ پہ محیط ہے، اور اس میں کوئی 340 کے قریب کمرے ہیں، بڑے بڑے باغ ہیں، کانفرنس ہال ہیں، اور یہ بہت بڑی بلڈنگ ہے، بہت عالی شان بلڈنگ ہے. انگریزوں نے اس عمارت کو اس فلسفے کے تحت بنایا تھا کہ برطانوی اقتدار کی، برطانوی عظمت کی ایک علامت بن جائے گی. لیکن یہ بڑی ایک عجیب بات ہے کہ یہ 17 سال میں جو بلڈنگ جو ہے یہ بنی، اور بہت اس پہ محنت کی گئی. آرکیٹیکٹ جو ہیں وہ لندن سے آتے رہے، اور یہ جب بلڈنگ بن گئی تو اس میں بعد میں جو وائسرائے رہے ہیں وہ بھی صرف 17 سال رہے ہیں. یعنی برطانوی اقتدار نے جو یہ ایک خواب دیکھا تھا کہ اس بلڈنگ سے وہ پورے برطانیہ پہ صدیوں حکومت کریں گے، وہ محض 17 سال ہی چلا، اس سے زیادہ وہ نہیں چل سکا. یہ بلڈنگ بہت بڑی ہے، لیکن جس کمرے میں یہ فیصلہ ہو رہا تھا وہ کوئی حال نہیں تھا. وہ اس کے لیے وائسرائے ہند جو تھے اس وقت لارڈ ماؤنٹ بیٹن، انہوں نے اسٹڈی کا انتخاب کیا تھا. اس اسٹڈی کی کیمبل نے کہا ہے جو وہاں پہ اس وقت موجود تھے، ان کا کہنا ہے کہ اس اسٹڈی کی اس وقت نئی تزئین و آرائش کی گئی تھی، اور وہاں پہ ہلکا جو سبز رنگ اس پہ کر دیا گیا تھا،
اور یہ جو اسٹڈی تھی یہ اس کا ماحول جو دوستانہ تھا، تھوڑا سا بے تکلفی تھی اس میں، اور اس کی نسبت وہ جو حال تھے وہاں پہ ایک فارمل اور ماحول نظر آتا تھا ایک، یعنی اس روز لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو بڑے تم تراک والے ایک وائس رائے تھے اور وہ بڑا پروٹوکول کا اور دوسری چیزوں کا خیال کرتے تھے، انہوں نے ایک ایسے کمرے کا انتخاب کیا تھا جس میں جگہ کم تھی، جس میں ایک دوستانہ ماحول کا میں یہ میٹنگ ہوئی تھی. اور یہ میٹنگ جو ہے یہ بہت اہم ترین میٹنگ تھی. یہاں پہ ایک اس بات کا فیصلہ کیا گیا اور اس بات کو مان لیا گیا کہ پاکستان ناگزیر ہے. یہاں پہ ماؤنٹ بیٹن تھے جنہوں نے بر صغیر کی سرزمین پہ جب قدم رکھا تھا تو نہرو نے انہیں دہلی کے ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا تھا. نہرو کے وہ بڑے چاہنے والے تھے، اور وی پی مینن جو ہیں جنہوں نے منصوبہ بنایا تھا ماؤنٹ بیٹن پلان، اور وہ سر نہرو کے مشورے سے بنایا تھا، اور پوری کوشش کی تھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہ وہ جو تقسیم ہے اس کے منصوبے کو نہ مانے. لیکن یہاں رہنے کے بعد بے شمار رپورٹوں کو دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ملک کو تقسیم کیے بغیر یہاں پہ صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی. تقسیم کو ہی انہوں نے ناگزیر قرار دیا، اور ان کی اس بات کو برطانوی حکومت نے بھی مانا، برطانوی پرائم منسٹر نے بھی مانا، چرچل جو تھے انہوں نے بھی مانا، اور بر صغیر کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. گویا بر صغیر کو تقسیم کرنے کا، پاکستان کے قیام کا فیصلہ برطانوی حکمرانوں نے اس لیے کیا کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ پاکستان ناگزیر ہے. یہاں پہ قائد اعظم بھی تشریف فرما تھے، مسلمانوں کی نمائندگی کرتے تھے، سب سے بڑے رہنما، سول اسپوکس مین. یہ ایک زمانے میں کانگریس کے سرگرم رہنما رہے تھے. انہیں ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جاتا تھا. اور جب ایک موقع پہ جب مسلم لیگ کا قیام آ گیا اور مسلم لیگ کے رہنماؤں نے محسوس کیا کہ مسلم لیگ میں محمد علی جناح کو ہونا چاہیے، تو محمد علی جناح نے مسلم لیگ میں شامل ہونے کے لیے یہ شرط رکھی کہ اس سے ان کی کانگریس کی رکنیت جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگی. وہ ہندو مسلم اتحاد کی یہ بڑی ایفرٹس کرتے رہے، لیکن پھر انہوں نے محسوس کیا حالات میں چل کے، سیاسی عمل میں سے گزر کے، کہ نہیں، ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ پاکستان ناگزیر ہے. وہاں پہ دوسرے مسلمان رہنما لیاقت علی خان تھے. لیاقت علی خان جو تھے یہ نواب تھے کرنال کے، انہوں نے آکسفورڈ سے تعلیم حاصل کی. جب یہ واپس آئے تو انہیں باقاعدہ پیشکش کی گئی کہ یہ کانگریس میں شمولیت اختیار کریں. اور جو سیاسی جو آپ یوں سمجھیں کہ ان کا جو سفر تھا اس کی ابتدا اسی سے ہوئی کہ وہ ہندو مسلم اور مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، ہندوستان متحد ہونا چاہیے. لیکن پھر وہ قائد اعظم کے ساتھی بن گئے، مسلم لیگ میں شامل ہو گئے، اور پھر انہوں نے بھی دیکھا، خاص طور پہ یہ جو 1937 میں جو حکومتیں بنی، جو کانگریسی حکومتیں بنی، جو اس میں ان کا تجربہ ہوا، اس پہ وہ اسی نتیجے پہ پہنچے کہ پاکستان ناگزیر ہے. تیسرے مسلمان رہنما جو تھے وہاں اس اجلاس کی میں شرکت کر رہے تھے، وہ سردار عبدالرب نشتر تھے. سردار عبدالرب نشتر جو تھے ان کا تعلق پشاور سے تھا، علی گڑھ سے تعلیم حاصل کی. وہ کانگریس کے باقاعدہ کو 3-3.5 سال جو ہیں وہ باقاعدہ اس کے رکن رہے، اس کا حصہ رہے. اس میں بھی انہوں نے اس وقت وہ یہی دلیل دیتے تھے کہ ہندوستان کو متحد رہنا چاہیے. لیکن پھر ان ہندوؤں کا رویہ، ہندو جب اقتدار میں آتا ہے اس کا طرز عمل، اس نے بھی انہیں مجبور کیا کہ وہ یہی فیصلہ کریں، وہ قائد اعظم کے سپاہی بن جائیں اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کی حمایت کریں. آج وہ بھی اس اجلاس کا حصہ تھے. سردار عبدالرب نشتر کے متعلق ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ انہوں نے سردار پٹیل کو ایک تھپڑ بھی دے مارا تھا، اور سردار پٹیل جو ہیں وہ تھوڑا سا ان سے خائف بھی رہتے تھے. تو در حقیقت اس اجلاس میں ان کی جو شمولیت کی ایک وجہ تھی وہ یہ بنی، ظاہری طور پر تو یہ فیصلہ کیا گیا تھا، ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا کہ 5 لوگ اس اجلاس میں شریک ہوں گے، لیکن پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا کہ آچاریہ کرپلانی جو اس وقت کانگریس کے صدر ہیں
ان کی شمولیت جو ہے وہ اس اجلاس میں بہت ضروری ہے. تو انہوں نے کہا اس پہ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ اگر کرپلانی آئیں گے تو پھر مسلم لیگ کا اور نمائندہ بھی آئے گا, تو پھر قائد اعظم جو ہے وہ سردار عبداللہ نشتر کو اس اجلاس میں لے کے آئے. آج یہ تینوں مسلمان رہنما اس بات پہ خوش تھے کہ پاکستان بن رہا ہے, اور قائد اعظم جو تھے انہیں اپنی زندگی کا جو جس کے لیے انہوں نے پوری زندگی جدوجہد کی تھی وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے. پنڈت جواہر لال نہرو تھے, پکے کانگریسی, پہلے پرائم منسٹر بنے انڈیا کے. وہ تقسیم کو پسند نہیں کرتے تھے, تقسیم کے خلاف انہوں نے بڑی طویل جدوجہد کی تھی, اور تقسیم جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ یہ اس خطے کے پہ بہت برے اثرات مرتب کرے گی. پنڈت جواہر لال نہرو فلسفیانہ ذہن کے مالک تھے, ذہین آدمی تھے, بہت پڑھے لکھے تھے, اور انہوں نے لنڈن سے بھی تعلیم حاصل کی تھی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو برطانیہ میں وہ جس جمہوریت پہ فخر کرتے ہیں, جمہوریت کے جو بیج ہیں وہ پنڈت جواہر لال نہرو نے بھی بوئے. اس کو وہاں جمہوریت کا انہوں نے پودا جو ہے وہ تیار کر دیا. اور اب جو بھی آپ انڈیا پہ ایک بات کریں, لیکن وہاں پہ جمہوری عمل جو ہے وہ جاری و ساری ہے, اور اس کا کریڈٹ جو ہے یہ پنڈت جواہر لال نہرو کو بڑی حد تک جاتا ہے. وہ بھی حالات کو دیکھ کے, فسادات کو دیکھ کے, کلکتہ میں ہونے والے فسادات کو دیکھ کے, راولپنڈی میں ہونے والے فسادات کو دیکھ کے وہ اسی نتیجے پہ پہنچے کہ پارٹیشن ہو جانی چاہیے, کیونکہ مسئلے کا یہی حل ہے. ایک اور بھی مسئلہ اس وقت تھا جس پہ انہوں نے یہ رائے دی. کوئی 500 سے زائد جو ریاستیں تھیں وہ خود مختار ہونا چاہ رہی تھیں, اور وہ 30-40% غالباً اس وقت حصہ تھیں اس کا برطانوی حکومت کا. تو پنڈت جواہر لال نہرو کو یہ بھی ایک معاملہ پڑا تھا, یہ بھی ایک ہوا تھا مسئلہ کہ اگر ہم پاکستان اور کو بنانے یا نہ بنانے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں تو یہ ریاستیں آزادی حاصل کر سکتی ہیں, اور یہ اس سے زیادہ بڑا خطرہ بنے گی جتنا کہ پاکستان بن سکتا ہے. تو اس طرح بے شمار معاملات جو تھے اس پہ وہ قائل ہو گئے تھے کہ پاکستان بننا چاہیے. اور لیکن انہیں اس کے ساتھ یہ بھی یقین تھا کہ پاکستان جو ہے وہ چل نہیں سکے گا, پاکستان جو ہے یہ معاشی طور پہ ناقابل عمل منصوبہ ہے. تو کانگریس کو جب 15 جون کو انہوں نے یہی اس پرپوزل کو ایکسیپٹنس کے لیے پیش کیا, تو اس کے ساتھ یہ دلیل دی کہ چند سالوں کی بات ہے, اور اس کے بعد پاکستان جو ہے جناح جو ہے وہ ہماری بالکل منت کریں گے کہ ہمیں اپنے ساتھ ملا لیں, کیونکہ معاشی طور پہ پاکستان چل نہیں سکے گا. اس کے ساتھ جواہر لال نہرو کے ساتھ سردار پٹیل تھے. سردار پٹیل وہ آدمی جنہوں نے غالباً برِ صغیر کی سیاست میں بہت اہم ترین کردار ادا کیا. اور یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ سردار پٹیل کا تعلق جو ہے وہ گجرات سے تھا, قائد اعظم کا تعلق گجرات سے تھا, مہاتما گاندھی کا تعلق گجرات سے تھا. تو گجرات کے متعلق ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ بڑے پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں, وہ گفتگو میں نہیں رہتے. اور گجرات نے جو ہے وہ تقسیم آزادی ہند حاصل کرنے میں بھی اور تقسیم میں بھی گجرات کا جو ہے وہ ایک آپ اس کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے. تو وہ بڑے دبنگ لیڈر تھے, اور اب جو حکمران ہیں انہوں نے مجسمے بنائے ہیں اور ان کو کی جاتی ہے. ہمیں ان سے اختلاف ہے, انہوں نے مسلمان مفادات کے خلاف کام کیا, جو فسادات کا بھی انہیں ایک ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے, لیکن بڑے دبنگ آدمی تھے. انہیں مہاتما گاندھی کی جو ہے آشیرواد حاصل تھی. وہ اور یہ جب عبوری حکومت بنی ہے تو یہ ان کا فیصلہ تھا کہ وزارت داخلہ انہیں دے دی جائے. ان کا خیال تھا کہ اس کے ذریعے وہ معاملات کو کنٹرول کریں گے, اور جو وزارت مالیات ہے, فنانس منسٹری ہے, وہ لیاقت علی خان کو دے دی جائے. مگر لیاقت علی خان نے اور ان کے ساتھ جو افسر تھے انہوں نے کچھ اس طریقے سے کام کیا کہ سردار پٹیل کو یہ محسوس ہوا کہ وہ تو اپنا ایک چپڑاسی بھی نہیں رکھ سکتے. تو اس پہ بھی انہوں نے نتیجہ نکالا, نہیں مسلمانوں کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے, ہمیں پاکستان کو ماننا پڑے گا.